$700 ملین کی یہ ڈیل تھی۔ معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی تھی۔ امریکہ تو خود جو ہے وہ سن 2031 میں وہ طیارے آبسلیٹ کر رہا ہے۔ پھر JF-17 جو کہ سب سے بہترین کامبیٹ جیٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ بتدریج اس نے 3 ورژنز اس کے نکال چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کروں کہ امریکہ نے جدید ترین میزائل پروگرام میں پاکستان کا نام خاموشی سے شامل کر لیا۔ اس شامل کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب اس وقت جو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ معدنیات کا ایک تحفہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک خبر سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پسنی امریکہ کے حوالے کر دے گا اور وہ پورٹ بنائے گا وہاں پر، تو اس کے کیا معاملات ہیں۔ تیسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی تھی آج سے کوئی 35 سال قبل، اور وہ فلفل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ $700 ملین کی یہ ڈیل تھی جس میں F-16 طیارے آنے تھے۔ اس کے بعد سن 2007 میں جو ہے 2006-2007 میں جو ہے وہ طیارے کچھ آئے اس میں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپ گریڈیشن پروسیس بھی ہو سکتا ہے ان طیاروں کا، مگر کہنا یہ ہے کہ امریکہ تو خود جو ہے وہ سن 2031 میں وہ طیارے آبسلیٹ کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں پاکستان کیا F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کے اوپر بات چیت کرے گا، یا پھر JF-17 جو کہ سب سے بہترین کامبیٹ جیٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ بتدریج اس نے 3 ورژنز اس کے نکال چکا ہے۔ آخر کیا معاملات ہیں، اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور امریکہ کی ایک ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل کو فلفل کرنے کے لیے بڑی تپ و دو کی گئی، بڑی کوششیں کی گئی، کیونکہ یہ ڈیل 1 سال کے عرصے میں ہی جو ہے نا وہ روک دی گئی، اور اس کے تحت جو پاکستان نے تقریباً $700 ملین اس وقت کے جب پاکستانی کرنسی کے مطابق $1 تقریباً 20-30 روپے کا ہوتا تھا، تو $700 ملین جو ہے وہ اس ڈیل کے تحت دیے گئے۔ اب جہاز تو آئے نہیں، جب جہاز نہیں آئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان مانگتا رہا، نہیں ملا اسے۔ جبکہ نیوکلیئر کے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کو امریکہ کی طرف سے یہ آفر کی گئی کہ $5 ارب لے لیے جائیں اور یہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ کیے جائیں۔ جب انڈیا نے ٹیسٹ کیے تو اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ اب کہانی یہیں نہیں رکتی، کہانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے، اور بڑھنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پھر اپنی راہیں جدا کرتا نظر آتا ہے۔ افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اسی طریقے سے جیسے ہی 9/11 ہوا وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہمارے ایک پڑوسی ممالک کے اوپر تو جو ہے وہ اس کی اتنی مہربانیاں تھی کہ جو کہ ہم سب کے لیے باعث تشویش تھی، اور پھر دوسری طرف جو پڑوسی ملک ہے اس میں تو انہوں نے اپنا ایئر بیس بنا لیا، 20 سال وہاں پہ رہے مگر کچھ حاصل وصول نہ کر پایا، اور سب چیزیں ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ ایک طرف اگر وہ ڈیل فلفل نہیں ہوتی اور دوسری جدید میزائلوں کے پروگرام میں پاکستان کا نام شامل کر لیا جاتا ہے، اور یہ وہی میزائل ہیں جو اسرائیل کے پاس بھی ہیں اور دنیا کے متعدد ممالک کے پاس بھی ہیں، تو پاکستان جو ہے ان ممالک کے برابر تو آ سکتا ہے مگر ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان اور چائنا کی جو شراکت داری میں بننے والے میزائلز ہیں یا جیٹس ہیں، اسی میں ہی پاکستان جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس کرے یا اسی میں ہی زیادہ پینیٹریٹ کرے۔ خیر، یہ تھنک ٹینکس کا جو ہے وہ نیریٹو ہے کہ وہ کس طریقے سے کہاں جاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کام، مگر ایک طرف یہ اوپینین ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ماضی میں کیا کیا، اور یہ حالیہ حکومتوں میں شامل لوگ اس وقت بھی تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ کر گیا تھا امریکہ، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری جانب ایک تصویر بڑی زیر بحث رہی کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے معدنیات کے حوالے سے ایک بریف کیس میں انہوں نے باقاعدہ وہ شو کیا، اور اس شو کو ایک بحث بنایا گیا، اس کے بارے میں نیگیٹو کامنٹنگ کی گئی، نیگیٹو اسٹانس کریٹ کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ پسنی میں جو ہے نا وہ پورٹ دیا جا رہا ہے، ایک طرف گوادر کو جو ہے نا وہ چائنا کو دیا گیا ہے، اور سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ ابھی وہ منازل طے کر رہا ہے، ابھی فلی فنکشنل بھی نہیں ہو پایا ہے وہ اب تک۔ $100 بلین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایسٹ ہے، اور اس $100 بلین کا جو ایسٹ ہے وہ اس وقت کیا حال ہے وہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ خیر، اب اگر پسنی میں اگر بنتا ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہیں وہ ڈالرز کی فراوانی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک محض خیال ہے۔
محض خیال کے اوپر تو کام نہیں ہوتا، اور یہاں پہ تھنک ٹینکس بھی جو ہیں بڑے سوچ سمجھ کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جو اسٹوری ہے وہ اس کا کرکس یہ ہے کہ جو اصل مدعا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اتنا کیوں جو ہے راس آنے لگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ ایشیا میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک طرف آپ نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیٹلمنٹ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا. اس کردار میں اس نے اسرائیل اور اس فلسطین کی تنظیموں کے درمیان جو ہے معاہدہ کرایا اور امن کے اوپر بات کی، جبکہ 2 سال میں 70,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے. تو اس وقت امریکہ کہاں تھا یا اس کے حوالی کہاں تھے؟ یہ ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ. اور اس وقت وہ اسلامی ممالک کہاں تھے جو آج اس کی تائید کر رہے ہیں یا آج اس کے پیچھے کھڑے ہیں؟ یہاں پہ یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ٹائپ منصوبہ جو ہے نا وہ شامل کیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے نا وہ امن کے لیے بات کی ہے. 70,000 لقمہ اجل بننے کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھ کر یہ کر لیجئے. اب سینیریو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ صرف ایک اسلامی قوت جو ہے نا وہ نیوکلیئر پاور ہے. دوسری جو اسلامی قوت نیوکلیئر پاور بننے والی تھی وہ تھا ایران، اور اس کو جو ہے نا وہ اب آڑے ہاتھوں لے گا امریکہ یا پھر اس کے حواری. کیونکہ جتنی زیادہ بلٹ اپس ہوئے ہیں، جتنے زیادہ نیوکلیئر کے شارٹ ٹیسٹ ہوئے ہیں جو سکسیسفل ہوئے ہیں وہ ایران کے ہوئے ہیں، اور ایران کے ان ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے ہی ایرانی سائنٹسٹ کو جو ہے باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس ٹارگٹ کرنے میں کوئی اور نہیں، آپ کا اور ہم سب کا جو ہے نا وہ ایک دشمن ہے جو اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ ہے اسرائیل. باقاعدہ طور پر کچھ ایرانی شہریوں کو خریدا گیا، ان کو بغاوت پہ اکسایا گیا، ڈالروں کے چکر میں جو ہے وہ ان کو شہید کروایا گیا. خیر یہ تو سب کے سامنے آیا ہو گئی ہے، مگر ذہن نشین رکھیے گا یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت ان کے لیے اس لیے بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حدود جو ہے وہ بہت سارے ملکوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، اور پاکستان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ادھر ان کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے. پہلے انہوں نے افغانستان سے ٹرائی کیا، نہیں مل پایا ان کو وہاں پہ ایئر بیس. افغانستان کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک قصہ بتا دوں کہ یہ بڑا ہی ایک الارمنگ سچویشن تھا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عبوری حکومت جو ہے نا وہ امریکہ کو گھاس نہیں ڈالے گی، مگر پھر ہمیں یہ سڈنلی آل آف اے سڈن ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ وہ تو پیسوں میں بیچنے کے لیے تیار ہیں. اب جب وہ پیسوں میں بیچنے کے لیے تیار ہیں تو سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ کیا سین ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عسکری قیادتوں کی جانب سے جو ہے نا وہ فیصلے تو کیے گئے، اور اس فیصلوں کا اب سامنے منظر عام پر آنا یہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ معاملات سامنے آ چکے ہیں، ہم سب کو سامنے سمجھ میں آ گئی ہے. اب جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو اور امریکہ کو کیا معاملات سامنے لے کر آنے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، بھارت جو ہے وہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ایسے بیانات داغ رہا ہے جس سے جنگ کا سما پیدا ہو جائے، اور انڈیا میں مودی کی گرتی ہوئی ساکھ کو دوبارہ مقبولیت ملے، اور ان کی عسکری قیادتوں کو بھی مقبولیت ملے. کیونکہ اتنا بجٹ کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ پاکستان کا ایک طیارہ بھی نہیں گرا پائیں. DGISPR نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ ان کو جو ہے نا وہ بیان دینا ان کے لیے ضروری ہے، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے. جب DGISPR بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں تو ان کے لیے تو اور آگ لگنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک طیارہ بھی یا ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ معاملات خراب کیے گئے ہیں ان کی طرف سے. پھر سویلین آبادی پہ بم گرانے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے نا وہ ہم نے پوائنٹنگ کر کے اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے کسی بھی سول کے اداروں کو وہ نہیں کیا یا سول سائٹ کے اوپر کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کی، جبکہ ہم نے تو ثبوت دیے ہیں آپ کو. ہمارے تو شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو ہم نے اس کے بارے میں ثبوت دیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی ثبوت دیے ہیں کہ جو بھارت کا 6-0 کا اسکور تھا وہ کہاں کہاں گرے ہیں اور کہاں کہاں پہ جو ہے نا ان کی اپنی ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہیں چیزیں. یہ آپ کو چلیں آپ ہمارے باتوں پہ یقین نہ کریں، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں اور وہاں پہ ٹائمنگز دیکھ لیں اور ان کے پورے کلپس ریکارڈ ہیں. ایون اب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ کانٹینٹ کو ڈیلیشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، AI کے تھرو ڈیٹیکشن کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں رافیل کی ویڈیوز مل رہی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے کی ورڈز ایسے ہیں جو کشمیری لوگ ہیں ان کے حوالے سے نام پہ سرچ کریں گے تو بین ہو جائے گا. اور اب اگر ہم بھی بات کریں گے تو یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹا ہو،
ٹک ٹاک ہو، ایون ان تمام پلیٹ فارم سے وہ حذف کر دیے جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ہنس بھی رہے ہیں کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. خیر بہرحال یہ معاملات تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ ہی جو ہے اپنی کولیبریشن پہ جانا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ جتنے ہمارے جوائنٹلی ڈیولپ آپریشنل فائٹرز ہیں، اور خاص طور پہ JF-17 ہمارا پرائڈ ہے، تو اسی میں ہی ہمیں جو ہے نا وہ آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے PL-15 کا جو میزائل ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے پاس وہ میزائل نہیں ہے. امریکہ کا میزائل تو متعدد ممالک کے پاس ہے، تو ہم سطحی طور پر برابر ہوں گے، مگر چائنا ایک ایسا دوست ملک ہے جو ہمیں اس میں سبقت لے آنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور یہ وہی میزائل ہے جس نے بھارت کو دن میں تارے دکھائے. جب بھارت کو دن میں تارے دکھانے والا میزائل ہے تو اسی طریقے سے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو، اور کوئی بعید نہیں یہ بیک ڈور یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں عسکری قیادت کا کام ہے اس تمام پورے معاملے کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کی اسٹریٹجی پلان کرنا. ہم صرف ایک سطحی طور پہ ایک بات کر سکتے ہیں، مگر ہماری طرف سے بحیثیت پاکستانی شہری ہم تو یہی کہیں گے اپنے افواج کو کہ ہمیں جو ہے نا وہ کبھی بھی امریکہ کے اس گھناؤنے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہاں اوپری طور پر ہم ان کو جو ہے نا وہ سہلاتے رہیں، مگر اپنی ڈیفینس جو ہے نا وہ مضبوط رکھیں، کیونکہ ہماری ڈیفینس ہماری بقا ہے. شکریہ.